بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین حضرات، یہ درس آپ کی خدمت میں مکتب توحید الجالیات تخنا سعودی عرب کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے کافروں، نہ میں عبادت کرتا ہوں اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ میں عبادت کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کر رہا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین۔ اس درس کا عنوان ہے دشمنان اسلام اور ان کی کوششیں۔ اس درس کو خطاب فرما رہے ہیں فضیلت الشیخ سید معراج ربانی حفظہ اللہ۔ کی نہیں ہوگی۔ ارے تم 4 میں تقسیم ہو سکتے ہو، لیکن تمہاری ایک بیوی 4 میں تقسیم نہیں ہو سکتی۔ میرے عزیزوں، کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے حقوق اس کے ساتھ، اس کے حق تمہارے ساتھ مرتبط ہیں، خاص ہے تمہارے لیے، وہ بیوی تمہارے لیے خاص ہے۔ اسی طرح سے میرے عزیزوں مثال دے رہا ہوں، لیسا کمثلہ شیء، عرش والے کی طرح کوئی نہیں ہے، نہ اس کے لیے کوئی مثال ہے سمجھانے کے لیے۔ اللہ کا جو حق ہے، اللہ کے ساتھ جو مخصوص حق ہے، اس میں اگر تم کسی کو پارٹنر بناؤ گے تو اللہ برداشت کرے گا؟ سوچ لو، خلاص۔ اب سوچو، اب تم اپنے آپ کو قادری کہو، اپنے آپ کو مسلمان کہو، چشتی کہو، نقشبندی کہو، لیکن اگر تم نے اللہ کی دعا میں کسی غیر کو شریک کیا، چاہے اللہ کا چہیتا بندہ کیوں نہ ہو، صالحین ہوں، شہداء ہوں، انبیاء ہوں، رسول ہوں، اگر اللہ کے ساتھ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرا بندہ اگر میرے بارے میں تم سے سوال کرتا ہے اے میرے حبیب، تو اسے کہہ دو کہ میں اس سے قریب ہوں، اس کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے آواز دیتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اے میرے بندو، اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، اسی ناموں سے اللہ کو آواز دو، اللہ کو پکارو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا خالص طور پر عبادت مخلص وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین، لوگوں کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ اپنے دین کو خالص اللہ کے لیے کریں، اور اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ اسی کی عبادت و بندگی کریں۔ الدعاء هو العبادہ، دعا سب سے بڑی عبادت ہے کہ نہیں ہے؟ اگر اس دعا یعنی اس پکار میں، اس طلب میں اللہ کے سوا تم نے غیروں کو آواز دی، ہے بابا، ہے وشنو، ہے برہما، ہے خواجہ، ہے پاک پٹن، ہے غوث پاک، یا رسول اللہ، یا عیسیٰ، یا موسیٰ، یا آدم، یا نوح، یا فلاں، یا فلاں، ہم کو بیٹا دے دو، بیٹی دے دو، یا تم نے ان کا وسیلہ لیا، شرک باللہ ہے، اور ایسا کرنے سے آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور بالکل اسی طرح سے جیسے کہ ہماری بیوی ہم اسے کمر پہ لات مار کے دروازے سے باہر کر دیں گے، اگر ہمارے اس مخصوص حق کو چھین کر ہمارے پارٹنر کو، دوست کو، لنگوٹیا یار کو، ایون ہمارے بھائی ہی کو دے دے، ہم اسے برداشت کر سکتے ہیں؟ تو پھر وہ اللہ جو غیرت مندوں کا غیرت مند ہے، تم اس کے ساتھ غیروں کو شریک کر رہے ہو اور کہہ رہے ہو یہ بڑے اللہ کے نبی ہیں۔ ارے اللہ کے نبی اس لیے نہیں آئے تھے کہ وہ اللہ کی ذات میں، اس کے صفات میں، اللہ کی عبادتوں میں پارٹنر بنے۔ کیا اللہ کے نبی کو اللہ نے اسی لیے بھیجا تھا؟ بولو کہ اس نبی کو ہمارے ساتھ پارٹنر بناؤ، کیا اللہ نے اسی لیے بھیجا تھا؟ نہیں، بلکہ اللہ نے اس نبی کو کیوں بھیجا تھا؟ اللہ نے اس نبی کو اس لیے بھیجا تھا
उस अल्लाह ने उस नबी को इसलिए भेजा था कि लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ये नबी जा रहा है, इसका चलना फिरना देखो, इसका जीवन, इसकी ज़िंदगी देखो, इसकी लाइफ देखो, इसका उठना बैठना देखो, इसकी नमाज, इसके रोज़े देखो, इसके इबादत व बंदगी के तरीक़े देखो। ऐ मेरे बंदो, इसको देख कर इसकी नक़ाली करो, जब तुम कामयाब हो सकते हो, फालाह पा सकते हो। और सुनो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूला वला तुबतिलू अमालकुम। ऐ ईमान वालो, अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो और इनसे मुखालिफत करके अपने आमाल को ज़ाया और बर्बाद न करो। अगर तुमने वो अमल किया जो अल्लाह और उसके रसूल ने नहीं फरमाया है, बोलो वो अमल अल्लाह कबूल कर सकता है? करेगा? हरगिज़ नहीं करेगा। मेरे अजीज़ों बेआइन ही इसी तरह से अल्लाह तबारक व तआला का हक़ यह है, अल्लाह के नबी ने फरमाया हज़रत मुआज़ इब्न जबल से कि मा हक़्क़ुल्लाहि अलल इबाद व मा हक़्क़ुल इबादी अलल्लाह। अल्लाह का हक़ बंदों के ऊपर क्या है और बंदों का हक़ अल्लाह के ऊपर क्या है। मुआज़ इब्न जबल कहते हैं अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसके रसूल ज़्यादा जानते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया हक़्क़ुल्लाहि अलल इबादी अल्ला युश्रिकू बिही शैयन। अल्लाह का हक़ उनके बंदों पर यह है कि वो अल्लाह के साथ किसी को पार्टनर और साजी न बनाए। अब बनाओ, बोलो अगर कोई विष्णु को अल्लाह का पार्टनर बनाता है तो मुसलमान है? अगर कोई ब्रह्मा, अगर कोई श्री कृष्ण को, गणेश को, महाराज को, देवी को, देवता को, अगर किसी दुर्गा को, किसी को भी अल्लाह का पार्टनर, कंकर को, शंकर को, पत्थर को, शजर को, पेड़ को, पौधे को, गाय को, बैल को, भैंस को, बंदर को, औज़ु बिल्लाह। लोग तो हमारे मुल्क में शर्मगाहों तक की पूजा करते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक हमारी बहन मुसलमान हुई, अल्लाह ने उसे हिदायत दी, उससे इंटरव्यू लिया किसी ने, अखबार के जरीदे के किसी जो है सहाफ़ी ने, जर्नलिस्ट ने उससे कहा तू मुसलमान क्यों हुई, तेरे मुसलमान होने का सबब क्या था? उसने कहा मैं तो हिंदू थी और मैं मुसलमान इसलिए हुई हूँ कि मैंने देखा कि मैं जिन चीज़ों के लिए पैदा की गई हूँ, लोग बजाय इसके कि जिसके लिए बनाई गई हूँ, बजाय इसके के लिए उसका इस्तेमाल करें, हमारी कौम हमारे उसी चीज़ को पूजा कर रही है। ये कितनी बुद्धू और कितनी। कहने लगे खोल के बताओ। उसने कहा हम मर्दों के लिए बनाए गए, हमें अल्लाह ने मर्दों के लिए बनाया है ताकि हम उनके सुकूने दिल बने, उनके दिलों को बहलाएं, उनकी बीवियां उनकी पत्नी बनके उनके सेवा सत्कार करें। लेकिन ये कैसी कौम है कि हमने देखा ये हमारी शर्मगाहों को पूजते हैं। ये कितनी घटिया, कितनी जलील हैं कि पेशाब जहां से निकलता है उसको पवित्र समझ के उसकी पूजा करते हैं। और सुनो, अगर औरतों की शर्मगाहों की बात होती तो बोती, यहां तो लिंग की भी पूजा हो रही है। ब्रह्मा से पूछो पंडित जी से कि पंडित जी ये लिंग का माना क्या होता है। मैं नहीं करूंगा, अरबी में बता दूं, ज़कर अज़्वे तनासुल मर्द का, वो मोटे मोटे पत्थर बनाकर कुंवारियां बाकायदे बर हासिल करने के लिए, हाँ उनके धर्म की जो बेबियाही लड़कियां होती हैं, बाकायदे मेला लगता है, उस मेले में उस लिंग की पूजा होती है। कहीं छोटी लिंग होती है, कहीं बड़ी लिंग होती है। औज़ु बिल्लाह, ये कौम वो है जो अज़्वे तनासुल तक की पूजा करती है। तो मुसलमानों, वो काफिर है कि मुसलमान, और जब मरो तो मुसलमान होकर के मरो, मुसलमान होकर के मरो। ए दुनिया, ए मुसलमानों, ए मोमिनों, ये काफिरों से खिताब नहीं है, ये मोमिनों से खिताब है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू। क्या मोमिन मुसलमान होके नहीं मरता है? फिर अल्लाह ने क्यों कहा कि मुसलमान होके मरो? इसका मतलब यह है कि मोमिन भी मुशरिक हो जाता है, वो इस्लाम के दायरे से खारिज हो सकता है अपने आमाल के जरिए, अपने किरदार के जरिए, अल्लाह के सिवा गैरों की पूजा परस्तिश करके, अल्लाह के सिवा गैरों को पुकार करके। मैं आपको एक बात बतलाऊं, लोग कहते हैं कि अल्लाह को पुकार, रसूलुल्लाह को पुकारने में क्या हरज है, गौसे पाक को पुकारने में क्या हरज है, अली मुश्किल कुशा को पुकारने में क्या हरज है। उनसे कहो, अपनी पत्नी से कहो अपने दोस्त का नाम सुबह शाम लिया करे तुम्हारे सामने, उसके पुकारने में क्या हरज है। अगर तुम्हारी बीवी सुबह उठते बैठते अपने पड़ोसी के किसी जवान का नाम लिया करे तो बताओ तुम्हें तकलीफ होगी कि नहीं होगी? खिला रहे हो तुम, पिला रहे हो तुम, कपड़े दे रहे हो तुम, नान नफके बर्दाश्त कर रहे हो तुम, उसके नाज नखरे बर्दाश्त कर रहे हो तुम, और नाम उठते बैठते ले रही है पड़ोसी के नौजवान का या तुम्हारे किराएदार का। बताओ तुम्हें नींद आएगी रातों को? कोई बेगैरत और बेहया बेशरम ही होगा जो इतना सुन करके सोएगा। वो कहेगा नहीं अपनी बीवी से, अरे खिला रहा हूं मैं, पिला रहा हूं मैं, सब कुछ मैं कर रहा हूं, जालिम मेरे पड़ोसी का नाम क्यों ले रही है, क्या चक्कर है, जरूर कोई कांटा भिड़ा है तेरा। बोलो है कि नहीं है, बोलो है कि नहीं है, ये क्यों ले रही है तू नाम? तो अल्लाह खिला रहा है, अल्लाह पिला रहा है, अल्लाह रोजी दे रहा है कि गौसे पाक ने तुम्हें जन्म दिया है। बोलो, ख्वाजा गरीबुन नवाज ने तुम्हें जन्म दिया है। अरे जो खुद से न जन्म ले सका वो तुम्हें क्या जन्म देगा? ख्वाजा गरीब नवाज खुद ही उपस्थित हुए, खुद ही निकले,
کہ اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے؟ بولو تو پھر بولتے نہیں ہو، لگتا ہے دلوں میں کوئی چور تو نہیں بیٹھا ہے؟ ہاں، دل پاک و صاف رکھو، اللہ کرے ہم سب کا دل شاہ ہو، بولو آمین۔ اور شک ہوگا، شبہ ہوگا، جانے سے پہلے پوچھ لینا، جانے کے بعد وہاں جا کے غیبتیں نہ کرنا۔ اللہ نے فرمایا اتحب ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کہ ربانی آیا تھا، نہ جانے کیا کیا بول کے گیا، یہ بول کے گیا، وہ بول کے گیا، فلاں بول کے گیا، ڈھکاں بول کے گیا، خرافات کرو گے۔ اللہ فرماتا ہے کیا مردار اپنے بھائی مردار کا گوشت کھانا پسند کرو گے؟ ارے خنزیر کے گوشت کھانے سے بھی بدتر ہے یہ۔ اس لیے دلوں کے اندر جو وسوسے دغدغے جو خلش ہوگی، یہیں بول دینا، پوچھ لینا، مٹا لینا، شک اور شبہ میں نہ رہو۔ مومن یقین کرنے والا ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، قرآن کی رسول کی بات ہے یہ، ایک بنو ایک۔ دنیا تمہارے خلاف سازشیں کر رہی ہے، دشمنان اسلام تمہارے خلاف برسرے پیکار ہیں، تمہیں مختلف سازشوں کے ذریعے سے ہر جگہ تمہیں قتل کیا جاتا ہے، دبایا جاتا ہے، اور ہر جگہ تم پٹ رہے ہو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تو فرماتا ہے ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ مومنوں کا ڈیفنس فرماتا ہے، اللہ مومنوں کی حفاظت فرماتا ہے، اللہ تو مومنوں کا دفاع فرماتا ہے۔ لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ہر جگہ مسلمان کٹ رہا ہے، پٹ رہا ہے، ہمارا دفاع کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ ہمارا ڈیفنس کیوں نہیں کیا جا رہا ہے؟ ضرور کچھ دال میں کالا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اگر ہماری بیوی بیکار نکل جائے، اللہ کے سوا غیروں کو پکارے، تو بتاؤ ہم اسے کپڑا لتا کھانا پینا دیں گے؟ اسے کوئی 4 گالیاں دے رہا ہے، ہم منڈی نیچے کر کے چلے جائیں گے؟ ارے راڈ نہ ہوتی، بے حیا نہ ہوتی، تو یہ گالیاں ہمیں کیوں سننے کو ملتی ہے کہ نہیں ہے؟ آج اللہ کو بھی گالی دی جا رہی ہے کہ نہیں جا رہی ہے؟ اللہ کے قرآن کو گالی دی جا رہی ہے کہ نہیں جا رہی؟ بولو۔ ہمارے یہاں وہ بے اولاد بوڑھٹ کھٹا کھوسٹ بڈھا سادھو سنت 70 چوہیا کھا کے بلائی دائی حج کو چلی، سادھو رشی بنا ہوا ہے، شری راج گیشور کشیور پتہ نہیں کیا اس کا مردود کا نام ہے، وہ کہتا ہے قرآن کے اوپر بینڈ کرو، قرآن کے اوپر پابندی لگاؤ۔ یہ ناپاک ملچ، ناپاک لنگوٹی جو پیشاب کر کے بھی پوتر نہیں ہوتا، قرآن کے اوپر پابندی لگانے کا حکومت ہند سے مطالبہ کر رہا ہے۔ آج اس کو یہ جرأت کیوں ہوئی ہے؟ بولو کیوں ہوئی ہے؟ اللہ کو گالیاں یہ دیں، اللہ کا کھا کے ٹرائیں یہ، اللہ نے ان کو دھرتی دیا اور اس کے اوپر فتنہ و فساد مچائیں یہ، اللہ کی زمین پہ ٹیررزم کو قائم کریں یہ، اللہ کے بندوں کو، اور میں یہ شرم آتی ہے، اللہ کے یہ کون سے بندے ہیں جن کے اوپر اللہ مدافعات نہیں فرما رہا ہے؟ میں جانتا ہوں اور آپ بھی جانتے ہو، ہم بے ایمان ہو چکے ہیں، ایمان کی شمعیں ہمارے دلوں سے بجھ چکی ہیں، ہم اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی عبادت و پرست کرتے ہیں، اور رسول اللہ کو چھوڑ کر ملاؤں کو ہم نے اپنا امام، اپنا رہبر رہنما بنایا ہوا ہے، جو باطل ہیں، جو شر پھیلا رہے ہیں، شرک پھیلا رہے ہیں، خرافات پھیلا رہے ہیں، ان کو ہم نے اپنا امام اور اپنا رہبر بنایا ہوا ہے۔ تو پھر رب کی رحمتیں کہاں سے نازل ہوں گی؟ ارے ایک وہ تھے جو 313 ہزاروں کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے، رب نے فرشتوں کی فوج نازل فرمائی ہے، فرمائی کہ نہیں فرمائی؟ آج تو تمہیں فرشتے کیا چڑیے بھی نہیں آ رہے ہیں، چونٹیاں بھی تمہاری مدد نہیں کر رہی ہیں، کوے بھی، بلی بھی، کتے بھی تمہاری مدد نہیں کر رہے ہیں۔ اور یاد رکھو تلک جنود اللہ، یہ اللہ کے فوجی ہیں، لا یعلمها الا اللہ، ان تعدادوں کو اللہ ہی جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا ہے۔ ارے تم سچے پکے مومن بن جاؤ، مچھروں کی فوج بھیج کر ان مچھروں کو اللہ ہلاک و برباد کر دے گا۔ کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ بولو۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ مومنوں کا ڈیفنس کرتا ہے، مشرکوں کا یا مشرکوں جیسے ایمان اور عقیدے رکھنے والے یا کافروں کے طرز، توجہ میری طرف، نگاہیں میری طرف، پرچے بعد میں بانٹنا مولانا، پرچے بعد میں بانٹنا، تم کافروں کے، اللہ مومنوں کا ڈیفنس فرماتا ہے، اللہ کافروں کا ڈیفنس، مشرکوں کا ڈیفنس، بے ایمانوں کا ڈیفنس، بے حیا بے باش لوگوں کا ڈیفنس، ان کی مدافعات اللہ نہیں کرتا ہے۔ تو ہمارے یہاں کے ڈیفنس منسٹر آ کر کے 70 چوہیا کھا کے، مردوں کا، شہدائے وطن کا تابوت بیچ کر، گھوٹالا کر کے کھا کر، وہ آتا ہے ڈیفنس منسٹر بن کر کے، جو ڈیفنس منسٹر بنا کر فوجیوں کو 4 دن گولی چلانے کا حکم نہیں دیتا، اور آتنکوادیت، دہشت گردی ہندوستان کے اندر ناچ رہی،
اور اس نے مسلمانوں کو جو حشر کیا وہ سو کیا ہی، کوئی بچانے والا کیوں؟ کیوں مسلمانوں کیوں یہ ہو رہا ہے؟ بوسنا میں کیوں یہ ہوا؟ کوسوفا میں کیوں یہ ہوا؟ کیا یہ سب برائے نام مسلمان ہیں؟ سب کون ہیں؟ واللہ ہم اللہ کو گالی دینے کا سبب بن رہے ہیں، جیسے ہماری بیوی ہماری بے عزتی کا اگر سبب بنتی ہے، پڑوسیوں کے گھروں میں جا کر ان کے بستروں پر دادے عیش دیتی ہے اور ہم اسے کچھ نہ بولیں اور ہم چپ چاپ ہم گزریں اور راستے چلنے والے ہمیں تانے دیں، ہم انہیں کیا جواب دیں گے؟ ہم تو یہی کہیں گے نا کہ ہمارا سر ہماری ناک کٹانے والے کون ہیں؟ میری بیوی۔ یہ اگر ایسی نہ ہوتی تو آج یہ ہمیں گالیاں، تو بولو اللہ کو گالیاں دلانے والے کون بنے؟ ہم مسلمان ہیں۔ قرآن کے اوپر پابندی لگانے والے کون بنے؟ ہم مسلمان ہیں۔ ورنہ اس ناپاک جاہل قرآن کے قاف سے بھی واقف نہیں، یہ کہہ رہا ہے قرآن کے اوپر پابندی لگاؤ، اس کو بینڈ کرو۔ اے اللہ اس کو جلدی سے جلدی دنیا سے بینڈ کر دے مولا، پاک کر دے ایسے ملچ اپوتر ناپاک لوگوں سے، اپنی سرزمین کو پاک کر دے مولا، ہمیں سچا پکا مومن بنا دے، موحد بنا، اور وہ مسلمان جو سسک رہے ہیں غیروں کے نام پر، اللہ انہیں سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ جو شرک کے دروازوں پر جا کر ایمان کا سودا کرتے ہیں اور ان کافروں کی سازشوں میں پھنس کر کفر جیسی حرکتیں کرتے ہیں، اے اللہ ان کو اپنا ڈگر بتلا دے مولا، ان بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل۔ اقبال نے کہا تھا بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل۔ اے اللہ مسلمانوں کو حرم کا راستہ بتلا دے مولا۔ یہ درگاہوں پر، یہ چوکھٹوں چلوں شدوں علموں مندروں اور تازیوں پلیتوں کے اوپر، تعویذ گنڈوں کے اوپر یہ قوم ان روایات، ان افسانے حکایات میں کھو گئی، تفرقے میں بٹ گئی، اس کے دلوں کے اندر بغض اور کینے آ گئے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دیکھ کر سلام و دعا تک نہیں کرتا، ایک دوسرے کی مسجد میں اگر وہ اللہ کے نبی کے مطابق نماز پڑھتا ہے اس سے مسجد سے نکال دیا جاتا ہے۔ یہ مسلمان کہلانے کا حق رکھتا ہے؟ کون ہے اس شخص سے بڑا ظالم جو اللہ کے گھروں سے لوگوں کو نماز پڑھنے سے روکتا؟ یہ کس کا طریقہ ہے؟ بولو کس کا طریقہ ہے؟ یقین کا طریقہ ہے۔ عقیدہ رکھا اپنے شہر میں اور تمہیں مسجد میں ملے نے یا گاؤں والوں نے کہہ دیا ہماری مسجد میں مت آیا کرو، تم وہابی ہو چکے ہو، سمجھ جاؤ یہ کفار مکہ لجر، یہ کفار مکہ کے شاگرد ہیں۔ کون ہے یہ بیچارے شیطان کے بہکاوے میں اور دشمنان اسلام کی سازشوں کے شکار ہیں۔ ملا نے ان کو سب کچھ بھلا دیا، اللہ بھی بھلا دیا، رسول اللہ بھی بھلا دیا۔ ان کو صرف نماز کا پتہ نہیں، روزے کا پتہ نہیں، لیکن انہیں وہابی سنی کا ضرور پتہ ہے۔ ایمان کے ارکان کتنے ہیں، ایمان کے دندانے کتنے ہیں، کلمہ توحید کا معنی اور مطلوب کیا ہے، ان کو پتہ نہیں، لیکن چلے پلے مراقبے کشف اس کا ضرور پتہ ہے ان کو۔ وہابی سنی کا پتہ ہر مسلمان ہے کہ نہیں ہے؟ ہر مسلمان کو یہ فتنہ معلوم ہے کہ نہیں معلوم؟ کاش اس کی جگہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم عام کی جاتی تو ہر مسلمان اللہ رسول کی تعلیم کو حاصل کر کے ان کی تعلیم کے اوپر عمل کرتا کہ نہیں کرتا؟ اور اے میرے بنگلہ دیشی بھائیوں، خاصیت کے ساتھ، خصوصیت کے ساتھ تمہیں ہم تنبیہ کر رہے ہیں، اپنے پاکستانی بھائیوں کو بھی، ہندوستانی بھائیوں کو، فتنے ہی فتنے ہمارے دیش میں ہیں، اس لیے اللہ سے ڈرو اور اللہ والے بنو، نیک بنو، آپس میں بھائی بھائی بنو۔ اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، آیت کا ترجمہ پڑھ کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، اے مسلمانوں، اے مومنوں، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ جب تم ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے تھے، ایک دوسرے کے، دیکھو دلوں میں جب انشقاق پیدا ہوتا ہے دشمنی پیدا ہوتی ہے، شرک داخل ہوتا ہے، بدعات داخل ہوتے ہیں تو دشمنی پیدا ہوتی۔ اللہ فرماتا ہے جب تم ایک دوسرے کے اندر دشمنی تھی تمہارے اندر، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ نے تم مسلمانوں کے درمیان محبت پیدا کی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، رب کے فضل و کرم سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ مسلمان کون ہیں؟ بولو بھائی بھائی،
مسلمان بھائی بھائی بن گئے. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ, تم جہنم کے دہانے پر کھڑے ہوئے تھے. فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا, اللہ نے تمہیں جہنم کے دہانے سے نکال کر کتاب و سنت کی شاہراہ عطا فرمائی, جنت کی راہ بتلائی اللہ نے. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ, یہ اللہ کی نشانی ہے, اللہ اسی طرح کھول کھول کر کے بیان فرماتا ہے. لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ, تاکہ تم ہدایت پاؤ. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ, اور اے مسلمانوں تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف دعوت دے. فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللَّهِ, اور خیر کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے. وَخَيْرَ الْحَدِيثِ خَيْرَ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ, سب سے بہترین بات کون سی بات ہے؟ اللہ کی ہے. وَخَيْرَ الْهَدِيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم, اور سب سے بہترین علم اور تعلیم کس کی ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. اللہ فرماتا ہے تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو خیر کی طرف دعوت دے, اور وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ, اور برائیوں سے لوگوں کو روکے. خیر کی طرف دعوت دے. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ, بھلائیوں کا حکم دے. وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ, اور جتنے بھی منکرات ہیں, شرک بھی, بدعات بھی, خرافات بھی, زنا بھی, بدکاری بھی, چوری بھی, گھٹیاہی بھی, اور فحاشی بھی, اور جو ہے دین سے دوری بھی, یہ جتنے بھی برائیاں ہیں ان سے وہ روکے, ان سے وہ منع کرے. تو کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, جو لوگ ایسا کریں گے کامیاب اور نجات وہی پانے والے ہیں, وہی لوگ جنت میں جانے والے ہیں. تو بولو جنت میں جانا چاہتے ہو کہ نہیں جانا چاہتے ہو؟ بولو. تو سب سے پہلے اپنے آپ کو سدھارو, صحیح مسلمان بناؤ, صحیح مسلمان بناؤ, مسلمانوں جیسی شکل و صورت بناؤ, کافروں جیسی شکل و صورت کے اوپر تھوکو. کیا کرو؟ کیا کرو؟ تھوکو. بولو تھوکو گے کہ نہیں تھوکو گے؟ بولو. حفت الجنت بالمکارہ, چکنے بنے بنے گھوم رہے ہو, چکنے بنے بنے. بولو کس کی شکل ہے یہ؟ محمد الرسول اللہ کی صورت ہے یہ. بولو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت سے آپ کو پیار ہے کہ نہیں پیار ہے؟ بولو. تو پھر اس کو کیا کوڑا کرکٹ سمجھتے ہو؟ میں آنکھیں بند کر لوں, کس کو دیکھوں؟ کوئی کہے مجھے دیکھ رہے ہیں ربانی صاحب, میں آنکھیں بند کر کے بول دیتا ہوں یہ کوڑا کرکٹ ہے. پھر اس کو کیوں ضائع کرتے ہو؟ اللہ کے نبی کے سامنے جاؤ گے, حیا نہیں آئے گی جب حوض کوثر پہ پہنچو گے؟ بولو. ارے یہ مسلمان یہ داڑیاں دیکھ دیکھ کر پجامے گیلے ہو رہے ہیں ایئرپورٹوں پر بھی, لوگوں کی شہروں میں بھی پجامے گیلے ہو جاتے ہیں. ٹیررسٹ آ رہا ہے, ٹیررسٹ, دہشت گرد. امریکہ ابا ہے نا سب کا, بڑا اچھا لفظ دیا ہے ٹیررسٹ. ہزار ٹیررزم کے داعی پہ کر یہ سب سراپا سب کچھ. یہود اتنا بڑا کام کر رہا ہے وہ نہیں نظر آ رہا, کفار نے احمد آباد کے اندر جو کچھ کیا وہ نظر نہیں آ رہا ہے. مسلمان کچھ نہیں کر کے بھی ٹیررسٹ بنا ہوا ہے بیچارہ. یہ سازش ہے کہ نہیں دشمنوں کی؟ بولو. اب بھی آنکھیں نہیں کھولو گے تم؟ بولو کھولو گے کہ نہیں کھولو گے؟ میں تقریر نہیں کرنے آیا ہوں, میں وعدہ لینے آیا ہوں. وعدہ چمڑے اٹھا اٹھا کر صاف کرواتے ہیں. بڈھے ہو گئے, قبر میں پیر لٹکایا, حیا نہیں, شرم نہیں کہ تیسری چوتھی ایک کے سوا تو دوسری نصیب بھی نہیں ہے. ارے کیے ہوتے تو کہا جاتا کہ چلو بھائی ٹھیک ہے, تیسری کے چکر میں ہوگا بڈھا, چوتھی کے چکر میں ہوگا, وہ بھی نصیب نہیں. کیوں یورپ کے چہروں پر تمہیں پیار ہے؟ کیوں مسلمانوں کا چہرہ تمہیں پیار نہیں ہے؟ جب تم نبی کی سنتوں سے اتنے نفرت کرتے ہو, اللہ کی نشانیوں کو بٹاتے ہو, تو بتاؤ ایک یحییٰ علی خان انگریزوں سے لڑنے والا, اسے پھانسی کی سزا سنائی گئی, انگریز نے سنائی, اس کے چہروں پر مسکراہٹ کھیل گئی. جنگ آزادی کا وہ مجاہد اعظم یحییٰ علی خان کال کوٹری میں بیٹھا ہوا ہندوستان کے اندر, انہی تن کے گورے من کے کالوں نے پھانسی کا جب اسے حکم سنایا مسکرا اٹھا. فوجی نے پوچھا یحییٰ تیرے چہروں پر مسکراہٹ کیوں ہے؟ کہا کہ خوش نصیبی کی بات ہے کہ آج ہمیں اللہ سے ملاقات کرنے کا دن نصیب آیا ہے. انگریز نے پھانسی کی سزا منسوخ کر دی. کہا جن باتوں سے مسلمان خوش ہوتا ہے میں اسے خوشی نہیں دے سکتا ہوں. دوسرے دن حکم دیا اس کی داڑھی اس طرح سے موڑ دی جائے. یحییٰ علی کی داڑھی موڑ دی گئی, اسے اس کی داڑھی موڑ دی گئی اس طرح سے. یحییٰ علی رونے لگے,
ہاتھ میں داڑھی لے کر کے رونے لگے. اسی فوجی نے پوچھا کل تجھے پھانسی کی سزا سنائی گئی تھی, تو اپنے ہونٹوں پہ مسکراہٹ لیے بیٹھا تھا, آج تیری داڑھی کاٹ دی گئی ہے, موڑ دی گئی ہے, داڑھی کو لے کے رو رہا ہے, کیا بات ہے, داڑھی کے اوپر کیوں اتنا تو غمگین ہے؟ کہتا ہے یہی علی خان, ہمیں داڑھی کی خوش نصیبی پہ ہمیں فخر آ رہا ہے, اپنی بد نصیبی پہ رو رہا ہوں کہ یہ داڑھی مجھ سے پہلے اللہ کی راہ میں قربان ہو گئی ہے. اور ایک تم ہو کہ خوش ہوتے ہو داڑھیاں مڑا مڑا کے, انگریزوں کا چہرہ بنا بنا کے, ان ذلیل یہودیوں, نصرانیوں, مشرکوں کے چہرے بنا بنا کر کے تمہیں خوشی ہو رہی ہے. مسلمانوں, ارے تم کب غیرت میں آؤ گے؟ کب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک تمہارے سامنے آئے گا؟ جو اپنے نبی کے چہرے مبارک کو دیکھ کر کے خوش ہوتے تھے, آج تم اسی نبی کے چہرے سے نفرت کرتے ہو. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. تو تمہیں یہودیوں کے جوتے نہ پڑیں, مشرکوں کے جوتے نہ پڑیں, کافروں کے جوتے نہ پڑیں, نصرانیوں کے جوتے نہ پڑیں, ان کی لعنتیں, ان کے تھوک نہ پڑیں, اور ان کی تلواریں, ان کی گولیاں تمہارے سینوں کو چھلنی نہ کریں. تو پھر بتاؤ کہاں سے رحمت نازل ہوگی؟ مسلمانوں بولو, مسلمان بنو گے کہ نہیں بنو گے؟ بولو, داڑھیاں چھوڑو گے اپنے چہروں پہ؟ بولو, اللہ کے گھر میں وعدہ کر رہے ہو, بہت سوچ سمجھ کے وعدہ کرنا. یہ نہ سوچنا میری بیوی منع کرے گی. بیوی بیچاری نہیں منع کرتی ہے. بیوی سے تم اتنے ڈرتے ہو, اللہ سے نہیں ڈرتے؟ بولو, اللہ سے کہ نبی سے زیادہ حسین اور خوبصورت تمہارا چہرہ ہے؟ بولو, آئینہ بھی شرما جائے اگر میں رکھ دوں تو, اور وہ جس آئینے میں دیکھ لے وہ آئینہ خوش نصیب ہو جائے, اس کے چہرے پہ کیا تھا؟ آج تم نے اس کی توہین کی ہے. اور سنو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بات بتلا کر میں ختم کر رہا ہوں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جعلت الذلۃ والصغار علی من خالف امری. جعلت, اس قوم پر ذلت و رسوائی ٹھونپ دی جاتی ہے جس قوم نے میری سنتوں کی مخالفت کی ہے. زیادہ کہنا کم, سمجھنا زیادہ. سمجھنا, بولو, اللہ کے نبی نے فرمایا داڑھیوں کو بڑھاؤ, مونچھوں کو مست کراؤ. تم بلیوں کی دموں جیسی مونچھیں رکھتے ہو. یہ کون ہے؟ چودھری صاحب. میں آنکھیں بند کر کے بول رہا ہوں, یہ چودھری صاحب ہیں, یہ وڈیرے. اور مونچھیں دیکھو سردار جی والی. ارے وہ ایک سردار جی قوم ہے نا ہمارے یہاں, سکھ گرو, اس کا گرو جس کے بارے میں ہمارا ایمان ہے وہ کافر تھا. اس نے کہا چھوڑ دو داڑھیوں کو, چھوڑ دو مونچھوں کو. چھوڑ دیا اس نے کہ نہیں چھوڑ دیا؟ بولو. آج فوج میں بھی ہے, نہ اس کی پگڑی چھوٹتی ہے, اس کی داڑھی چھوٹتی ہے. تم سے سب چھین لیا ہے. وہ کرپال بھی نہیں چھوٹتا اس کا, خنجر بھی. جو تمہارا شیوا اور شعار تھا وہ اس نے اپنا لیا, اور تم کھجرے خسروں ذلیل ناپاک لوگوں کے روش پر چل کر کے تم نہتے بے پایا ہو گئے. داڑھی رکھو, مسلمان بنو. مسلمانوں کم از کم مظاہر اپناؤ, ایمان کی چمک چہرے پہ آ جائے. کھرچواؤ مت صبح شام. بولو وعدہ کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ اولاً شرک مت کرو. بولو وعدہ کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ بدعات مت کرو. وعدہ کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ داڑھی رکھو اور نماز کو قائم کرو. انشاءاللہ بقیہ اللہ توفیق دے, سال بھر میں روزہ اور کرتے رہو گے, آنکھ بند کر کے انشاءاللہ جنت میں جاؤ انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو توفیق دے, اور جتنا کہا ہے سنا ہے اس سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم سب کو صحیح مسلمان بنائے, اور ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا ہے کہ شادی میں جو جہیز ملتا ہے وہ جہیز ہوگا یا سامان عورت ہوگا؟ قرآن و سنت کے مطابق روشنی ڈالیں. جہیز لینا اور دینا یہ دونوں حرام ہے اسلام کے اندر, اس لیے کہ لڑکی کا مال لینا اور لڑکی وہ سب چیزیں جو ہمارے ہاں چلتی ہیں, اس نے بہت ساری خباثتیں اور برائیاں معاشرے اور سوسائٹی میں پیدا کی ہیں, جس کی وجہ سے ہماری بہن اور بیٹیاں جوانی کی بھی دہلیز کو کراس کر کے اس عمر میں پہنچ چکی ہیں جہاں وہ شادیوں سے مایوس ہو چکی. باپ کلرک ہے, باپ کم معمولی تنخواہوں کے اوپر نوکری کرتا ہے,
اور بیٹیاں 5-5 6-6 شادی نہیں کر پاتا. اس لیے اس کا لینا اور دینا نہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث سے حرام ہے، نہ یہ عورت کا ہے نہ یہ مرد کا ہے. خلاص سوال، میں شادی کرنا چاہتا ہوں، کیا مجھے پہلی والی بیوی سے اجازت لینا ضروری ہے؟ قرآن و سنت میں روشنی ڈالیں. میرے بھائی، آپ شادی کرنا چاہتے ہیں، آپ کو اللہ کی اجازت ملی ہوئی ہے. بیوی کون ہوتی ہے اجازت دینے والی؟ تو اللہ کے غلام بنے، جورو کے غلام نہ بنے. اللہ نے آپ کو اجازت دی ہے، اللہ نے طاقت دی ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. بولو آمین. 2-2 3-3 4-4 شادیاں کریں. بولو آمین. بولو آمین. ڈرو مت، یہاں تمہاری بیویاں نہیں بیٹھی. تو یہ ہے، اللہ تبارک تعالی ہم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ہم سب کو کتاب و سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور بھی سوالات ہیں؟ آپ لوگوں کو کوئی شک شبہ تو نہیں رہا اس میں؟ بولو، یہیں بول دو. کوئی بھی حضرت مولوی صاحب، مولانا صاحب کوئی بھی بیٹھے ہوں جماعت فرقہ کا وہ زہر دماغ میں لے کر کے، تو بول دو بھائی، بولو. کوئی پوچھنے والا نہیں. اللہ جزائے خیر دے. بعد میں یہ نہیں جا کے امت کو گمراہ کرنا. یہ ہم نبی کے بھیڑیں ہیں، نبی کی بکریاں ہیں، انہیں نبی کے پیچھے چلنے دو. یہ نبی کی پیاری پیاری امت کے لوگ ہیں، انہیں نبی کے پیچھے چلنے دو. کسی ملا مولوی کے پیچھے نہ چلاؤ. انشاءاللہ نبی کے پیچھے ہم چلیں گے انشاءاللہ تعالی. مولانا یہ بتائیں کہ شادی کے موقع پر مرد کے گلے میں ہار وغیرہ ڈالا جاتا ہے، یہ جائز ہے؟ کہ یہ سب خرافات ہے، فضول خرچیاں ہیں. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. جو لوگ فضول خرچیاں کرتے ہیں وہ شیاطین کے بھائی. لوگ شادی بیاہ میں ہار نہیں ڈالتے. حج کرنے بھی ہمارے ملکوں کے آتے ہیں تو ٹرینوں کو بھی گلاب اور ہاروں سے سجاتے ہیں. اور ابھی ہمارے ایک بھائی نے بتلایا ہے کہ وہ تو باقاعدے وہاں کرناٹک میں ایک جگہ ہے بھجگل شریف، کون سا شریف، وہاں بنگلور سے اور کہاں سے گاڑیاں جاتی ہیں تو اس گاڑی کو بھی ہار پہنا کر کے وہاں مزار شریف پہ لے جایا جاتا ہے. اور وہ مزار زندہ پیر کا مزار ہے. کس کا مزار بنا ہوا؟ پیر صاحب زندہ ہیں ابھی باہر، ان کا مزار پہلے ہی تیار ہے. کون سی جگہ بھائی؟ رائچور میں. رائچور کون سا گاؤں، کون سا ہے؟ بھجل شریف کیا نام ہے اس کا؟ ایسے اس کا نام ہے رائچور میں باقاعدے. اور وہ پیر صاحب کسی سے ملتے نہیں ہیں. کیوں نہیں ملتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں عبادت میں ہمارے ڈسٹرب ہوگا، خلل پیدا ہوگا، ہم کسی سے نہیں ملتے. وہ شیطان سے ملتے ہیں تنہائیوں میں. اے جو اللہ کے بندوں سے نہ ملے وہ کس سے ملے گا؟ ہمارے نبی تو اللہ کے بندوں سے ملتے کہ نہیں ملتے تھے؟ صحابہ میں بیٹھتے کہ نہیں بیٹھے تھے؟ یہ کیا عورتوں کا چہرہ لیے ہوئے اندر بیٹھا ہوا مردود؟ اس کو بولو تو مدار کرا، ہمارے مدار پہ جو چڑھانا چڑھا دو، ہم تک پہنچ رہا ہے ابھی سے. واللہ زندہ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. اللہ کے لیے مسلمانوں تو. ایک بھائی کا سوال آیا ہے، ابھی آپ نے کہا ہے کہ دہیز لینا اور دینا اللہ حرام ہے، اور اسی میں لڑکی کا باپ 50,000 1 لاکھ لیتا ہے، صحیح ہے یا نہیں؟ دیکھیں، اگر لڑکی کا باپ مہر کے طور پر وہ ڈیمانڈ کرتا ہے 50,000 تو ظاہر ہے آپ کے اندر بس ہے تو اس کو لے لیں، نہیں ہے تو خلاص آپ دوسرا دروازہ دیکھیں کہ زبردستی آپ کسی کی بیٹی لے لیں گے. بیٹی طلب کر رہی ہے، اگر بیٹی یہ کہہ رہی ہے کہ ابا 1 لاکھ مہر نہ رکھیں بلکہ میں 25,000 پہ راضی ہوں، تب باپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا ہے. لیکن اگر بیٹی کہہ رہی ہے کہ میں 1 لاکھ لوں گی، مجھے شادی کرنا ہے، تو آؤ ڈولی سجا کر کے لے کے جاؤ بیاہ کر کے. تو ایک وہ ہے، ایک تم بھی مرد کہہ دو اٹھا لیں گے ڈولی تیری، 1 لاکھ صحیح کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس کا حق ہے. ارے یہ اس کا مال ہے، ہم 1 لاکھ لگائیں چاہے 1,000 لگائیں، آپ کی مرضی، وہ ہماری مرضی ہے نا. اب آپ کہیں گے تیرا مال نہیں بکے گا، وہ اس کی ذمہ دار ہے، تم کون ہوتے ہو اس کو ڈرانے دھمکانے والے؟ ہو سکتا ہے کوئی دل والا پہنچ کر کے کہہ دے ٹھیک ہے ہم لیتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ لیکن اگر یہ چیز ظلم کا باعث بن رہا ہے، لڑکی کی آرزو اور تمنا یہ نہیں ہے، تو بہرحال یہ حرام ہے. یہ کیا ہے؟ حرام ہے. یہ لڑکیوں کے اوپر ظلم ہے. نعت رسول سننا ثابت ہے یا نہیں؟ یہ میں کیا کہہ رہا ہوں، نبی کی نعت ہی بیان ہو رہی، لیکن وہ رفیع کی آواز میں، لتا منگیشکر کی آواز میں، منی بیگم کی آواز میں، وہ شہوت لینے کے لیے، مزے لینے کے لیے، بھنگڑے ڈالنے کے لیے،
اور اس کے اندر شرک اور بدعت اور اللہ سے ملانے کے لیے ایسی نعتیں سننا حرام ہے۔ نبی کی تعریف، توصیف، ان کی تعریف، ان کی تعلیمات، ان کے ذکر، ان کی سیرت، ان کے کردار کو سننا عبادت کیا ہے؟ ہاں، لیکن وہ جو ٹیلی ویژنوں پہ بیٹھ کر کے ہمارے ہاں میلاد شریف گاتی ہیں بن سمر کے لپسٹک مار مار کے، ابھی ربیع الاول گزرا، ٹیلی ویژن پہ بڑی آنکھیں لگا لگا کے بیٹھی تھیں، مرد بھی عورت ہے، یہ حقیقت ہے کہ نہیں؟ اور کیا ہم نعت رسول گا رہے ہیں؟ یہ بے پردہ آ رہی ہے بے غیرت نعت رسول، یہ ہے نبی کا نام لیتی ہے اور ایسی بے حیائی، یہ حرام ہے۔ یہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ ہاں، مندر، یہ بتاؤ تم، ایک مثال میں دوں آپ کو، کیا کہیں، ہماری بیوی کسی دوسرے کے گھر میں بیٹھ کے کہے ہم تمہارے نام جپتے ہیں، ہم تم سے محبت کرتے ہیں، آپ کیا کہیں گے؟ تو پھر میرے گھر میں آ، اس میں کیوں بیٹھی ہوئی ہے؟ نہیں نہیں، ہمیں تم سے بڑی محبت ہے۔ ابے پرائے گھر میں کیوں بیٹھی ہوئی ہے بھائی؟ جھوپڑی ہی صحیح آ جا۔ تو اگر آپ کو نبی سے محبت ہے تو نبی کی تعریف اور توصیف کرنے کا جو حق ہے، آپ اشعار میں کریں، آپ کسی میں کریں، لیکن اسے گانے اور بجانے کے طرز اور ان کھجڑوں خسروں کی آواز جو ان کا چہرہ بھی نبی کی نعت کا وہ نہیں دے رہا ہے گواہی، تو پھر ایسوں کی کیا ہے؟ حرام ہے یہ، ٹھیک ہے؟ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔